بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور یہاں پہ حاضری ہمارے لیے باعث شرف ہے، اور ہم آپ کے اور جملہ متعاونین کے شکر گزار ہیں۔ نوازش۔ ناظرین کرام، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ یقیناً خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے عظیم ترین احسان اور قیمتی ترین تحفہ ہے۔ اہل ایمان کو اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس نادر ترین موقع سے خوب استفادہ کریں اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی اہمیت، اور یہ کہ اس مہینے میں جو روزے ہیں روزوں کی اہمیت، اور مزید یہ کہ روزوں کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان جو صوم کا مہینہ ہے، جی، اور اس میں جو عبادت فرض کی گئی ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح سے اس کا ثواب بھی بہت عظیم ہے۔ جی، اس کی عظمت میں ایک حدیث سنا دیں ہم، جی، جو ثوابوں کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ ابن آدم کا یعنی انسانوں کا ہر عمل، اس کی نیکی 1 سے لے کر 10 تک بڑھائی جاتی ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی دی جاتی ہے، جی، اور کبھی کبھی یہی نیکی 1 سے 10 ہی نہیں بلکہ 700 تک نیکی دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں میری روایت ہے، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي۔ جی، سوائے روزے کے کہ اس کا ثواب 1 سے 10 نہیں، ایک روزے کا ثواب 10 نہیں، 700 تک بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صوم جو ہے یہ میرے لیے انسان رکھتا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، جی، اس لیے کہ اپنے کھانے کو، اپنی شہوت کو میری وجہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے کھانے کو، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہیں اسی غلطی، لیکن اندر بھی وہ انسان پوری طرح سے محتاط رہتا ہے۔ یعنی کھانے کا موقع ہے، جی، گھر میں ہے، صحیح ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، کچن میں اکیلے ہی ہو یا اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ اتفاق کر کے دونوں رہتے ہوں، اور بھوک اور پیاس نے ستا بھی رکھا جی ہے، ہاں، لیکن کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے ہم افطار کے کھانے جب رکھے رہتے ہیں، شدید بھوک کے باوجود بھی وہ ٹائم دیکھتا ہے کب ہوگا وقت، جی بالکل، صرف اللہ تعالیٰ کی غرض سے۔ تو گویا یہ جو حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کی جانب سے یہ وجہ بتائی گئی کہ روزے کا ثواب جو ہے وہ تو یہ جو حساب و کتاب ہے اور یہ شمار ہے کہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا، تو روزے کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ ہاں، کہ حساب و کتاب کے معاملے سے یہ بالا تر ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ روزے دار محض میری خاطر یہ عبادت انجام دیتا ہے۔ جی ہاں، تو محض میری خاطر، یعنی باقی عبادات میں دکھاوے کا امکان موجود ہے، کسی کے سامنے پڑھتا ہے،
صحیح ہے. اور اسی طرح سے حاضری دیتا ہو سکتا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے. حج کر رہا ہے تو لوگوں کو زکوٰۃ نظر آ دوسرے رہا کو ہے. دیتا ہے. جی ہاں بالکل، کہ حج میں کبھی طواف میں ہے، کبھی سعی میں، کبھی رمی میں مشغول ہے. باقی روزے میں تو بس وقت شروع ہوا اس کے پہلے کھانا بند کیا سحری کے بعد، جی اور اس کے بعد سے جب تک ٹائم نہیں ہوا، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، اسی پر باقی رہتا ہے. یعنی اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں، 2 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو کسی کو خبر ہی نہیں کہ کس روزے کا سے روزہ ہے کہ اور نہیں. کس کا روزہ نہیں ہے. ہے. تو یوں دکھاوے کا ایسے انسان بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، پوچھو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ کبھی کبھی اس انداز میں بات کر جاتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، پیاس نہیں لگی ہے، حالانکہ وہ روزے سے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس عبادت کو بالکل چھپی ہوئی عبادت ہے. بالکل. تو یہ گویا کہ روزے دار اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. راز ہے یہ. جی سبحان اللہ. اسی لیے کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. تو رمضان کے روزے کی جب اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جیسے کہ اس سے قبل گزشتہ حلقے کے موقع پر آپ نے مفصل گفتگو آپ سے قبل فرما چکے ہیں. جی. تو اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے تو اس کے بارے میں کیا وعید وارد ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. جی. بالغ ہو، عقل مند ہو، صحیح الجسم ہو، بیمار نہ ہو، جی. سفر میں نہ ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس پر. تو جی. یہ شرائط جب اس میں ہوتی، یہ سب نہیں پائی جاتی ہیں تو روزہ اس کو رکھنا ضروری ہوتا ہے. جی. اور اس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس لیے ان تینوں پہ روزہ رکھنا چاہیے. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے. جی. اور وہ گنجائش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس جو شرطیں ہیں روزہ رکھنے کی وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت عمر دراز ہو گیا ہے، یا کہ مستقل بیمار لیکن اگر رہتا ہے. یہ جو اجازت ہے جن صورتوں میں اجازت کے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر لم يقضه صوم الدهر كله وان صامه، کہ جس نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، اب زندگی بھر اگر وہ روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ممکن ہے. یہ بات صحیح ہے کہ روزہ جس طرح سے اہمیت رکھتا ہے جی. ایسے ہی اس کے ساتھ انسان پوری توجہ نہ دے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے. بالکل. تو روزہ کس پر فرض ہے؟ تو روزہ جس پر فرض ہے میں نے بتایا کہ انہی لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن کے یہ شرائط، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بیمار نہ ہو اور سفر کی حالت میں نہ ہو. صحیح ہے. اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، یہ اسباب پائے جاتے ہیں تو روزہ اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے. کچھ حالات پہ رکھ سکتا ہے لیکن فرض نہیں ہے اس پر، اور اگر نہ رکھے تو بعد میں قضا کرتا ہے. تو روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، بالغ من ہونے کا یہی مطلب ہے کہ بچہ نہ ہو اور تندرست ہو، بیمار نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو. تو اس کے بعد اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں، ایک شرط اور بھی ہے اس میں، جی خاص طور سے عورتوں کے لیے ہے. صحیح ہے. کہ ان کے لیے وہ ایام نہ ہو جن کے اندر ان کو نمازیں پڑھنا منع رہتا ہے. جی. تو جن ایام میں نمازیں پڑھنا انہیں منع ہے تو انہیں ایام میں روزہ رکھنا بھی منع ہوتا ہے. لیکن اس کی قضا یہ اور بات ہے کہ نماز معاف ہے جبکہ روزہ بعد میں قضا کیا جائے گا. تو کیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں لیکن بعد میں فدیہ ادا کریں؟ وہ کون لوگ ہیں اور کیا فدیہ دیا جائے گا؟ جی ایسے بھی لوگ، چونکہ شریعت سمحہ کہتے ہیں اس کو، بہت آسان ہے، لوگوں کے فطرت کے حساب سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ سفر میں نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ایسے بھی اسباب ہوتے ہیں جہاں روزہ وہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے اس سے نکلنے کے یعنی چھوڑنے کی بنیاد پر اس کے اوپر کچھ کفارہ لگتا ہے تو کفارہ ادا کرتا ہے. جیسے بڑی عمر کا آدمی ہے، یعنی بڈھا ہو چکا ہے، یہ ہے کہ مستقل بیمار رہتا ہے، دوا کھاتا ہے اور اس کے جسم میں خودی طاقت و قوت کم ہے، گرچہ کم ہی عمر ہو، مستقل بیمار رہتا ہے، تو ایسا آدمی جو کافی بڈھا ہو گیا ہے، ایسی عورت جو کافی بڈھی ہو چکی ہے، ایسا عمر رسیدہ قسم کا. جی ہاں. اور ایسے ہی اب یہ عمر رسیدگی کی کوئی وہ نہیں ہے کہ فلاں سن میں ہو جاتا ہے. جی ہر آدمی اپنے مزاج اور اپنی فطرت کے حساب سے جلدی اس پر اسباب بڑھاپے کے طاری ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کافی دنوں تک بھی مضبوط رہتے ہیں. جی.
لیکن وہ شرط یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کی کمزوری اس پر آ گئی ہو. جی ہاں. اور ایسے ہی بیمار جو جس کو امید نہیں ہے کہ شفا یابی ہو جائے گی، اس کو چلو بیچ میں کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، مستقل مرض لگا ہوا اس کے ساتھ، یا ایسے وہ لوگ جن کے پاس ایسے کام ہیں جن کو وہ ہو، انہی مشقتوں کے ساتھ وہ کام پہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. جی. اور کوئی وسیلہ روزگار اور کوئی نہیں. روزگار ان کا وسیلہ نہیں ہے، اور دن بھر اسی میں، سال بھر اسی میں لگے رہتے ہیں، وہی ان کا ذریعہ معاش بنا ہوا ہے. جی. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی گنجائش ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جی. کہ جو لوگ طاقت نہیں ہے، اس کو اور بھی روایت میں یطیقونہ پڑھا گیا ہے، جس کے مطلب کہ جس کے لوگ اس پاس طاقت نہیں ہو روزہ رکھنے کی، جی. تو اس کے اوپر فدیہ ہے، اور وہ ایک مسکین کا کھانا ہے ہر دن کے بدلے میں. جی. یعنی جنہیں روزے کی وجہ سے بڑی مشقت اٹھانا جی پڑتی ہاں، ہے. جیسے ہم کہ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا مرد ہو یا یا دائمی عورت ہو یا مریض ہے. دائمی مریض ہے. اور کچھ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں ان کے پاس امکانات ہوتا ہے کہ روزہ لیکن دوبارہ پورا قضا کر کریں سکیں، گے. تو وہ جی. قضا کریں گے. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بیمار جو تھا اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے. 2 مہینے یعنی 3 وقتی مہینے مریض بیمار ہے. رہا، رمضان بیمار رہا، شوال بیمار رہا، کہہ لیجیے پورے رمضان میں یا رمضان جی. کے کچھ دنوں میں بیمار رہا، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا. جی. تو جن دنوں تک بیمار تھا اس میں روزہ نہیں رکھا، لیکن جب ٹھیک ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا، اس کو قضا کہتے ہیں. صحیح. یا مسافر آدمی ہے، رمضان میں سفر اس کا جاری رہا، اور وہاں سفر کی وجہ سے سفر چونکہ تکلیفوں کا ایک سبب ہوتا ہے، جی. اور اپنے گھر سے آدمی دور ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے، اپنے اسباب، تو ایسی صورت میں ان تکلیفوں کا عمومی لحاظ رکھتے ہوئے سفر میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش رکھی گئی آج ہے. کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کیا تکلیف ہے، ہوائی جہاز میں سفر ہے. ہاں وہ کہتے تو ہیں، لیکن تشدد کرتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن چونکہ شریعت میں گنجائش موجود ہے تو بس موجود ہے. اگر روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے کہ بعد میں قضا کروں گا تو گنجائش موجود ہے. نہیں، وہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر تک جہاز میں رہتے ہیں وہاں آرام رہتا ہے، جی. لیکن جہاز کے پہلے، جہاز کے بعد میں، اور یہ اگر شروع سے آخر تک آرام ہی رہے، پھر بھی جب گنجائش موجود ہے تو اگر کوئی اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں اسے ملامت یا لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں. ویسے بھی شریعت عمومی حالات کے حساب سے فیصلہ جی. کرتی سبھی ہے، کے لیے ہے. اور ہر ایک کے لیے الگ الگ قانون نہیں رکھا ہوا کہ آپ کو کون معیار بتائے گا آپ کے لیے. بالکل. تو اس طرح سفر کا ایک حکم آیا ہے، اس میں اس کا یہ ہے کہ جب وہ لوگ سفر پہ ہوں تو وہ قضا کر سکتے. قرآن مجید کا حکم کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہو یا سفر ہو، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے. جی. تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے. جی. اب سفر میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو بہت ہی آرام رہتا ہے، لیکن اللہ نے عمومی حکم دیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. جی. سفر میں آپ نہیں جانتے کس وقت آپ پر کب مشکل آ سکتی ہے. جی. یہ تو سفر پورا ہونے کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا سفر آسان رہ گیا. بالکل. جی. سفر سے پہلے تو نہیں فیصلہ کر سکتے. الغرض جو مسافر ہے وہ اگر چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو چھوڑ دے، نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جی ہاں، روزہ چھوڑیں اور بعد میں قضا کریں گے. وہ کون ہیں؟ اب یہ تو ان لوگوں کو اجازت ہی چھوڑنے اور رکھنے کی، لیکن ایسی قسم جن کو اجازت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، وہ عورتوں میں آتی ہے. جی. جن دنوں میں ان کے ایام ماہواری چلتے ہوں یا ولادت کے بعد ان کے خون جاری ہوں، بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، ان دنوں میں ان کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے. صحیح. لیکن ان دنوں کی نماز بھی معاف ہوتی ہے، لیکن نماز ٹوٹل معاف ہو جاتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے بعد میں ایام ہیں، اس لیے کہ بعد میں تو نماز بھی برابر چلتی ہے، لیکن روزہ نہیں شرط رہتا ہے وہاں. تو وہاں نماز اس وجہ سے معاف ہے کہ روزانہ 5 نمازیں، تو 5 نمازیں ہیں، اور آگے بھی روزانہ اگر 5 دن 7 دن رہے 10 دن رہے. جی ہاں، لیکن رمضان کا روزہ جو ہے یہ اپنے گنے ہوئے دنوں کے حساب سے بعد میں دوبارہ قضا کیا جا سکتا ہے. جی. تو ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ رمضان کا روزہ ضروری ہے ہر اس مسلمان پر جو عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو.
جو بالغ ہو بچہ نہ ہو، جی جو تندرست ہو بیمار نہ ہو، اور جو مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ پھر اس سلسلے میں آپ نے مزید کچھ تفصیلات ذکر فرمائیں۔ اب ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ روزہ جب اس قدر اہم ترین عبادت ہے کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی رمضان کا روزہ، تو پھر اس بات کا علم بھی ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ جی جیسے حج کرنے جاتا ہے تو حج کے مسائل جاننا ضروری ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے تو نماز کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے جاتا وضو ہی نہ کرتا ہو جی تو پوری کی پوری نماز برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی روزے کا بھی معاملہ ہے جی کہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ کیسے صحیح ہوتا ہے اور کیسے خراب ہو سکتا ہے، جی یہ جاننا ضروری ہے۔ بے شک۔ تو وہی جو آپ نے پوچھا کہ روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، صیام اس کا باطل ہو سکتا ہے، اس کے کچھ ذرائع ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں جن سے صیام باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی رمضان کے روزوں کے درمیان یا کوئی بھی روزہ ہو اس کے درمیان اس کو منع کیا گیا ہے کہ تم کوئی بھی چیز اپنے حلق سے اندر نہیں ڈالو۔ جی تو اب وہ جان بوجھ کے کھاتا ہے یا جان بوجھ کر پیتا ہے۔ جان بوجھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر غلطی سے آدمی کے منہ میں کوئی چیز تھی اور غلطی سے چلی گئی، جی اس نے دانستہ ایسا کچھ نہیں کیا، اگرچہ کہ اس کو حکم ہے کہ ایسے کلی کرنے بھی بہت زیادہ کلی نہیں کرو، اندر ڈال کے کہ پانی اندر چلا جائے، یہ تو مبالغہ نہ کیا جائے، مبالغہ نہ کرو۔ یہ کچھ مبالغہ آرائی میں یہ مقصود ہے کچھ ہمارا گلا بھی تر ہو جائے تو یہ منع ہے۔ جی تو اگر کوئی چیز کھا پی لے جان بوجھ کر تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کی جو اساسی شرط تھی کہ فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے، روزہ توڑ دینے کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے یعنی اگر منہ تر کرنے کے لیے آدمی کلی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ نیچے کے گلا بھی تر ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں وہ اتنا گرگرا کرے کہ چھوڑ دے نیچے اتر جائے تو یہ غلط ہے۔ جی تو ایسے ہی آدمی کا رمضان کے روزوں میں جیسے کھانے پینے سے منع ہے، اس اپنی شہوت کو پورا کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ کھانا پینا جان بوجھ کر، اگر بھول کر کھا پی لیا کہ یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، ہاں یہ آمدن کی بات جو کر رہا ہوں، قصدن ایسا نہ کرے۔ اگر جان بوجھ کے کھاتا ہے تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر آدمی آیا، اب بھی پہلا رمضان کو عام طور سے لوگوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، پہنچتے ہیں اور پانی رکھا ہوا پی لیا، بعد میں اس نے بتایا یا خود یاد آ گیا ارے ہم تو آج روزہ سے تھے، ہمارا تو صوم شروع ہو چکا ہے۔ تو ایسے کسی کو بھول کے پانی پی لیتا ہے یا کھانا کھا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے زمانے کا ایک واقعہ ان کے قصوں واقعات میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، بولا کہ میں تو روزے سے تھا اور والد کے گھر گیا تو وہاں کھانا ملا تو کھا لیا۔ جی تو انہوں نے کہا اچھا بھول گیا، تم کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ جو بھول جائے اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر گیا تھا، وہاں دودھ رکھا ہوا تھا، ہم نے اٹھا کے پی لیا۔ جی کہا کہ بھائی اللہ نے تم کو کھلایا پلایا، کہا اسی پر بس نہیں ہے، گھر گیا وہاں بھی کچھ ملا تو کھا لیا ہم نے، تو کہا کہ تمہیں روزے کی عادت نہیں ہے۔ جی یعنی آدمی کو تھوڑا دھیان بھی رکھنا چاہیے، ویسے بالکل ایسے بھی نہیں الغرض اگر جان بوجھ کر کھایا پیا تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو گیا، اور اس پر پھر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم بستری کیا تو بھی، اور ایسے ہی جان بوجھ کے قے کر دیا، جو کھایا تھا اس کو جان بوجھ کے ہاتھ ڈال یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، عمل زوجیت، رمضان میں دن کے وقت روزے میں اگر کیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور کفارہ بھی ضروری، جی ہاں، قضا بھی کفارہ بھی۔ اب یہ کسی بھی طرح سے ہو، گھر میں ہو باہر ہو، تو ویسے بہت بڑا گناہ، باہر تو ویسے بھی گناہ ہے، یعنی اگر لیکن ہاں یہ عمل جو ہے نماز کو، وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ایسے ہی جان بوجھ کے قے کرنا، ہاتھ ڈالنا اور نکال دینا، یا ایسی کوئی چیز کھا لینا جس سے قے ہو جائے جان بوجھ کر کے، یا ایسی جگہ پہ بیٹھنا جا کر کے جس سے قے ہو جائے، قصد ہو اس میں قے کر دینے کا، تو بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی یہ سوچ کے چلو ابھی سورج غروب نہیں ہوا لیکن سوچا غروب ہو گیا ہے، جی غروب ہو چکا ہے، غروب ہو چکا ہے، نہیں غروب نہیں ہوا لیکن وہ سمجھا کہ غروب ہو چکا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تحری نہیں کیا، تھوڑا جاننے کی کوشش نہیں کی، یوں مثال کے طور پر سویا ہوا تھا اور جاگا، سوچا کہ اندھیرا تو اندھیرا ہی ہو گیا، کھا لیا، باہر نکلا دیکھا سورج ابھی تو باقی ہے،
تو وہ روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح صبح کے وقت وہ کھاتا پیتا رہا یہ سمجھ کر کے کہ ابھی طلوع صبح نہیں ہوئی، حالانکہ طلوع صبح ہو چکی ہے، تو روزہ اس کا فاسد ہو گیا. جی ہاں، اس لیے آدمی کو روزے کا جو اوقات ہے شروع کے اور آخر میں دھیان رکھنا چاہیے. اگر روزے کے دوران کسی خاتون کو حیض و نفاس شروع ہو گیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا. جی ہاں، جیسے حیض و نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کھانے پینے کے ساتھ جو ہے اگر وہ بھول کے کھاتا تب تو نہیں، حیض و نفاس آتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. جی. اور ایسے ہی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے بھی کفارہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. جی. الغرض یہ کچھ ایسے آپ نے احکام بیان فرمائے کہ ایسے کام کہ اگر کوئی روزے کے دوران ان میں سے کوئی کام کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور خلاصہ یہ کہ جان بوجھ کر کھانا پینا اور یہ کہ جماع یعنی عمل زوجیت جو ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، اور خواہ وہ رشتہ حلال ہو اور خواہ حرام ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض جائز رشتے کے ساتھ مخصوص ہے. جی ہاں. اور جان بوجھ کر قے کرنا، اور یہ سمجھ کر اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے حالانکہ غروب نہیں ہوا، اور یہ سمجھ کر اگر کسی نے کچھ کھایا پیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی حالانکہ صبح ہو چکی ہے، ان تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا. فاسد ہو جاتا اور اس کے ذمے بعض صورتوں میں قضا ضروری ہوگی، بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہوگا. اور یہ تفصیلات جو ہیں وہ کتب فقہ میں موجود ہیں. جی ہاں. روزے کے تعلق سے ایک اہم ترین بات کہ روزے کے دوران ہر روزے دار، ہر مسلمان جو صبح و شام جو ایک اہم ترین کام ہوا کرتا ہے وہ ہے سحری کھانا، شام کو افطاری کھانا. جی ہاں. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. سحری کھانا، افطاری کھانا یہی روزے کا طریقہ ہے. صحیح بات یہ ہے. جی. اس لیے کہ بلا سحری کھائے اور بلا افطاری کے برابر روزہ رکھنا 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ یہ منع ہے شریعت میں. جی. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ منع ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو روزہ شروع ہوتا ہے جس وقت سے اس کے پہلے ہی کھا پی کر کے جس میں کچھ طاقت پہنچا لینا چاہیے، اس کو اس میں برکت ہوتی ہے. جی. سحری کہتے ہیں جس کو. ایسے جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو افطاری کرنا چاہیے. اس وقت بھی افطاری کرنے سے دعا کرنے کا وقت ہے اور اس میں طاقت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کے بیان میں فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر. جی. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، جی. عسر نہیں چاہتے، سختی اور پریشانی نہیں چاہتے ہیں. تو یہ کچھ ٹائم تک کا بھوکھا رہنا، اس کے بعد کھانا پینا، یہ شریعت کی آسانیوں میں سے ہے. جی. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ جتنا میرا روزہ لمبا ہوگا کہ وقت اسے ہو ثواب چکا ہے، ملتا اذان جا رہا ہو ہے، گئی ایسا کچھ مغرب کی، نہیں. میں کچھ دیر اور روزہ رکھوں تو زیادہ ثواب ہوگا، ایسی بات نہیں. ایسی نہیں. حدیث میں آیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ. جی. سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. بلکہ ایک حدیث میں اور فرمایا کہ السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ. جی. سحری کھانا یہ برکت ہے، اس کو نہیں چھوڑو. ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء. اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی ہی پی سکتا ہے جی. یعنی سحری کے وقت میں تو وہ پانی ہی پی لے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ روزہ شام کو توڑا، اس کے بعد افطاری کیا، اس کے بعد صرف کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا، پھر صبح ہو گئی کہا رات میں کچھ کھا لیا کرو، پی لیا کرو. بلکہ حدیث میں فرمایا ان اللہ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے یہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت اتارتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے. سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں جب یہ صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت اتارتے ہیں سحری کھانے والوں پر، اور سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے. تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے. جی. تو سحری کھانے کے پھر ظاہر ہے کہ بہت سے فوائد سمجھ میں آئے اس حدیث سے. جی ہاں. اور اسے جسمانی طور پر اس کے کتنے فائد ہیں وہ تو کھانے والے ہی جانتے ہیں. بغیر کھائے پیے، بغیر سحری کے روزہ اگر رکھ لیا تو اس کے بعد جو پریشانی ہوگی اور صحت کے معاملات کمزوری تو نڈھال ہو جائے گا، تو عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ جی ہاں. عبادت مضبوط رہ کے کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اتباع سنت کا ثواب بھی ہے. جی ہاں. اور یہ کہ فرشتوں کی طرف سے دعائے خیر کا مستحق بن جاتا ہے انسان، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے. تو سحری ضرور کھانی چاہیے. اور افطار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دیر نہ کی جائے، جب وقت ہو گیا تو پھر افطار کر لیا جائے. جی ہاں. حدیث میں باقاعدہ یہ
افطار کر لیجیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر اس افطاری کی تاخیر کرنے لگیں تو بھلائیاں اسے چلی جائیں گی۔ گویا کہ اتباع شریعت احکام جہاں تک ہے وہیں تک تنفیذ کیجیے، اس کے بعد جو کھانے کا حکم ہے تو کھانے کھائیے، افطاری کیجیے۔ تو یہ تمام تر گفتگو آپ کی زبانی ہم نے سنی اور ناظرین نے آپ سے استفادہ کیا کہ روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت وغیرہ وغیرہ اور دیگر ضروری احکام۔ تو اب ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا بس کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ ہے؟ بس یہی روزہ ہے نہیں یا مقصود کچھ اور ہے؟ کھانا پینا یہ تو 11 مہینوں میں جائز تھا، حلال تھا۔ جی ہاں، صرف 1 مہینے یعنی رمضان کے دوران اس کی ممانعت کی گئی۔ تو ایسے کام جو کہ سال بھر، جو کہ زندگی بھر حرام ہے، اگر انسان کھانا پینا بند کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کام جو زندگی بھر حرام ہے وہ بند نہیں کرتا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم اس سلسلے میں اللہ کا فرمان پڑھ کے سنائیں گے۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، صیام فرض کیا گیا جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحیح مقصود فرضیت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جی، اور تقوی ان ساری خوبیوں کو شامل ہے جن میں اللہ کی مرضی حاصل کی جاتی ہے، جی، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ صحیح، اب ایسی صورت میں روزہ رکھنے کا مقصود اگر ایسے کام نہیں چھوڑنا ہو جی، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو شریعت میں منع ہے، تو روزے کا کیا فائدہ نکلا؟ جی، اس لیے روزے کے کچھ آداب ہیں جن کو رکھنے کے ساتھ وہ پیدا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ایسا روزہ خالی خولی گزرنا نہیں چاہیے، یعنی اس یوں کا بھی کہا شعور- جا سکتا ہے کہ اللہ انسان کو بھوکا اور پیاسا تو نہیں رکھنا چاہتا، جی بالکل نہیں، بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کچھ اور ہے جو لعلکم تتقون کے اندر کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی زندگی کے اندر کلی طور پر تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، جی، اور یہ اس تبدیلی کے بارے میں برابر ارشاد رہنی چاہیے فرمائیے۔ تھی۔ مثال کے طور پر اس کا حسن خلق بڑھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو جی درست ہاں، کرے، اس کا اپنا اخلاق درست کر لے، انسان بن جائے۔ اس لیے کہ جی، حسن خلق جو ہے ایک بڑا مقام ہے جو اپنی جگہ پر بہت ہی ضروری، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی تعریف کر، حسن اخلاق کی مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی صاحب اخلاق ہے تو وہ اس آدمی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ روزہ دار ہوتا ہے اور اسی طرح سے پرہیزگار اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ جی، حدیث الفاظ ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ جی، اپنے حسن اخلاق سے وہ روزہ رکھنے والے اور اسی طرح سے نماز پڑھنے درجہ پا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر روزہ رکھ کر کے بھی آدمی حسن خلق نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا تو روزہ روزے کیسا کے ہے؟ مقصود ہی کو توڑ رہا ہے۔ جی بالکل، تو ایک وقفہ لیں گے۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ روزہ جو کہ اہم ترین عبادت ہے اور جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ، جی تو روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کچھ اور ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کا اخلاق درست ہو عمدہ جائے۔ ہو۔ تو اس بارے میں مزید رہنمائی فرمائیے گا۔ ہاں، انسان کے اخلاق درست ہو جائیں۔ اخلاق کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو محیط ہوتا ہے جس کو عام طور سے آدمی ادراک نہیں کر پاتا ہے شاید۔ جی، اخلاق میں سے تو یہ بھی تھا کہ آدمی اچھے کام کرے، بری چیزوں سے چھوڑ دے، جی، زیادہ سے زیادہ اچھی عبادتیں کرے، صدقہ خیرات میں لگ جائے، ٹھیک، ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، صحیح، اور اس طرح سے غیبت سے، حسد سے اور ان چیزوں سے بچے، جی، اور لوگوں کو برائی اور گالی سے دینے سے باز آ جائے۔ ایسے ہی روزہ ہی صرف منہ میں کھانا نہ ڈالنے کا نام نہیں، بلکہ منہ کو بند کرتے ہیں تو ہاتھ پیر کو بھی برائیوں سے روکیے۔ صحیح ہے،
آنکھوں اور کانوں کو بھی روکیں روکیے برائیوں سے، جی ہاں دل صوم کو بھی روکیں برے خیالات ہاں سے۔ صوم کا معنی ہم شروع میں بیان کرتے ہیں رک جانے کے ہیں، جی تو اب رک جانے کا صرف یہ نہیں نا کھانا ڈالنے سے رک جائے، بلکہ ہاتھ کو بھی برائی سے روکیے، آنکھ کو بھی روکیے، کان کو بھی روکیے، یعنی صرف منہ کا سب روزہ کو نہ روکنا، ہو بلکہ سر سے پاؤں تک تمام سب جسم کو کا روزہ رکھنا، سب کو رکنا چاہیے تھا۔ جی بے شک، اور ویسے حقیقت میں یہ حقیقی روزہ ہے۔ جی ہاں حدیث میں بلکہ باقاعدہ اس طرح اشارہ بھی کیا گیا ہے، جی حدیث میں آیا جہاں وہ قدسی حدیث میں ہے، جی بلکہ حدیث میں ہے کہ جب تمہیں کسی کا روزہ ہو فلا یرفس ولا یسخب فإن صابه أحد وقاتله، کہ جب روزہ رکھے ہوئے آدمی صوم سے ہو تو نہ تو وہ بری بات بکے، نہ شور شر مچائے، نہ چلائے، نہ آوازیں بلند کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو گیا ہے، جھگڑے پہ آمادہ ہو گیا ہے، تو اس سے ایک جواب دے کہ میں صائم ہوں۔ جی کہ میں روزے سے ہوں۔ جی آپ جو کچھ چلاتے ہو، بگڑتے ہو، ناراض ہوتے ہو، لیکن میں تو روزے دار ہوں، جی میں صائم ہوں، میں یہ سب میں رکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا میں اپنی زبان نہیں خراب کر سکتا، اپنا ہاتھ برائی کی طرف نہیں بڑھا سکتا۔ اپنا روزہ برباد نہیں کروں جی گا۔ ہاں میں تو صائم ہوں۔ ٹھیک ہاں ہے، تو جب اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے تو چیز ہے کہ انسان خود کسی کو برائی گالی کرے بکے ہے۔ اور خود جا کر کسی سے لڑائی جھگڑا اور جی فتنہ ہاں۔ و فساد برپا کرے، جو دوسرا آ کر اگر روزے دار کو گالی بکے تو اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں۔ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے جی تو اس کا روزے رکھنے کا معنی کیا ہے؟ صحیح ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ باتوں پر، غلط باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جی فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ تو آپ کھانا اور پانی چھوڑ دیجیے۔ جی کھانا پانی تو انسان کی ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس انسان اس پوزیشن میں اس پر بھی کنٹرول کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا مقصود ہے کہ تم ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہو۔ صحیح، صرف کھانا پانی پہ کھا لیا ایک بار فجر میں خوب ڈٹ کر کے، اس کو دوپہر 12 گھنٹے تک نیند بھوک نہیں لگی، اس کو جو کچھ برائی کرتا ہے یہ مقصود نہیں ہے۔ رک جانے کا نام یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کھانا مقصود تو اصل یہ پینا، بیان کیا گیا ہے۔ کھانا پینا تو وقتی طور پر منع ہے روزے کی وجہ سے، تو جو چیز وقتی طور پر منع ہے وہ تو چھوڑ دی، اور جھوٹ جو کہ زندگی ہمیشہ بھر منع منع ہے، ہے اس کے لیے وہ آزادی چھوڑتا پائی نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیسا عجب روزے دار ہے یہ۔ ہاں تو وہی روزے کا رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے رکنا چاہیے۔ صحیح ہے جی، اگر ہم صوم کا معنی جانتے ہیں، رکنے کا نام ہے تو ہر اعتبار سے رکنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی حدیث میں اور بھی تفصیل آئی ہوئی ہے جی، کہ روزہ نام کھانے پینے سے رکنا، لیس الصیام من الاکل والشرب جی انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پانی بند کر دو، روزہ یہ ہے کہ بری باتیں کہنا اور بکواس کرنا یہ بند کر دو۔ جی، ہر برائی کو چھوڑ دو۔ جی ہاں، ابن خزیمہ کی حدیث ہے یہ، مسلم صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ تو گویا کہ انسان کے صوم رکھنے میں اور حسن اخلاق میں بہت ہی مضبوط پابندی لگی ہوئی ہے کہ گویا کہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جی حسن اخلاق کو برقرار رکھنے ہی کا نام روزہ ہے، جی، یعنی روزہ اور حسن اخلاق میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جب دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی بنا پر انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، جی کہ یہ دو باتیں ہیں کہ اللہ کا خوف اور دوسری چیز خوش اخلاقی، جی تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کا خوف ہے، تو روزے کا مقصود یہی ہے کہ لعلکم تتقون، جی ہاں، کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو یوں گویا کہ روزہ، تقوی، حسن اخلاق، یہ سب لازم و ملزوم۔ ہاں بلکہ روزہ کی تعلیمات جو اس کے مقاصد ہیں جی یہ فردی نہیں، اجتماعی زندگی پہ ہونا چاہیے، جی اس کے اثرات کو اجتماعی زندگی پہ آنا چاہیے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، اور صرف کھانے پینے سے رک جانے کو، پھر اس کو خوب ڈٹ کے کھانے کو اور جو چاہیں بکنے کو سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی بے شک، بلکہ حقیقتاً انسان اور سیام جو ہے، سیام عن کل رذیلۃ ہونا چاہیے۔
تو اسی حوالے سے اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ کیا کچھ ایسے روزے دار بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ مہینے بھر کی محنت اس کے عوض سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا؟ جی، جس نے صرف کھانے پینے ہی کو چھوڑنے کو صیام سمجھا ہو جی تو وہی اس کو حاصل ہوتا ہے، کھانا پینا روک دیتا ہے اور وہی دن بھر بھوکا رہتا ہے اور کھاتا پیتا نہیں، یہی اتنا حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بقیہ ہم نے جو بتایا اخلاقی زندگی پہ اثر ہونا چاہیے، اجتماعی زندگی میں اس کو بہتر بننا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمتیں، مغفرت، معافی اور خیر و برکت یہ کچھ اسے نصیب نہیں ہوتی، خالی محروم رہ گیا۔ جی ہاں، اس سلسلے میں اگر حدیث بھی ملا وارد ہے 30 دن کی محنت کے بعد اگر اسے ملا ہے تو کیا ملا ہے؟ صرف بھوک ملی ہے اور صرف پیاس ملی ہے۔ تو اس بارے میں اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، جی حدیث میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے ایسے بھی روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے رکھنے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کچھ لوگ ایسے بھی نمازی ہیں رات میں جاگ کر پڑھنے والے جن کو صرف رات کا جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے، نماز کا ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہاں مقصود جو روزے کا ہونا چاہیے تھا، جو صیام کا مقصود ہے، غلط باتوں سے پرہیز کر لینا زندگی بھر کے لیے، اور پھر یہ کہ غلط باتوں سے، تمام برائیوں سے اپنا دامن بچانے کے عوض اللہ کی طرف سے مغفرت و معافی کا نصیب ہو جانا اور خیر و برکت اور رحمتیں، یہ چیزیں تو ملی نہیں۔ ملا ہے تو کیا ملا ہے؟ بس بھوک اور پیاس ملی ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جی، اسی لیے جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث اس میں بہت وضاحت سے انہوں نے کہا ہے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ولیکن علیک وقار وسکینۃ یوم الصیام، کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزے پہ ہو، یعنی صیام پہ ہو، رکا ہوا ہو۔ تم کھانے پینے سے رک جاؤ تو تمہارا کان بھی رک جانا چاہیے غلط چیزوں کے رخ سننے سے، آنکھ بھی رک جانا چاہیے، زبان بھی رک جانا چاہیے جھوٹ بولنے سے اور غلط کاموں میں جانے سے، اور تمہارے اوپر وقار ہونا چاہیے اور سکون ہونا چاہیے، اور تمہارا روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑ دینا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی، روزہ رکھے ہو، سیام میں ہو تو سیام کی حقیقت اور کیفیت ظاہر ہو جانا چاہیے۔ جو افطار کی حالت میں ہو، کھاتے پیتے ہو، تو اس وقت بھی بہت ساری برائیاں جو منع تھیں وہ روزے میں بھی کرتے ہو اور افطاری میں بھی کرتے ہو، تو دونوں کہاں برابر ہوتی ہے؟ دونوں فرق ہونا چاہیے۔ جی، یعنی فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس دن تمہارا روزہ ہے اور جس دن تم بغیر روزے کے ہو کچھ فرق نہیں، فرق ہونا چاہیے۔ دونوں دنوں کو برابر نہ کر دو، صحیح، بلکہ فرق ہونا چاہیے کہ روزے کی کیفیت کے دوران روزے دار پر ایک خاص وقار ہونا چاہیے اور اسے یہ احساس ہونا چاہیے، اس کی رفتار و گفتار، اس کی نشست و برخاست، اس کی ہر نقل و حرکت اور ہر ادا میں یہ چیز جھلکنی چاہیے کہ اس کا روزہ ہے۔ جی، نہ یہ کہ جو عام دن ہوا کرتے ہیں بغیر روزے کے تو اسی طرح کہ کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی روزے کے دوران، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو الغرض روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے پاؤں تک ہر عضو، تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے کہ تمام جسم ہر برائی سے رکا ہوا ہو اور دور ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کرنا، تو اور سخاوت و فیاضی و مہربانی، تو روزے کا ان چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ روزوں کا ان چیزوں سے تعلق کیوں نہ ہو، آدمی بھوک برداشت کر کے، پیاس کو برداشت کر کے اسے احساس ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ ساری نعمتیں نہیں مل پاتی جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جی، اور ہمیں ملا ہوا ہے، دوسرے اس سے محروم ہیں۔ ہم آج جیسے نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کو 24 گھنٹہ اس کے زیادہ بھی کھانا پینا ملتا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے روزہ رکھنے کا مطلب یہ کہ ہم جب روزہ میں کھانا پینا بند کرتے ہیں تو ہمیں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ کچھ اور بھی محتاج جن کے اوپر ہمیں دینا چاہیے، کہ یہ بھوک اور پیاس تو وقتی ہے، وقتی ہے ہماری، لیکن کچھ افطار ہوگا چند گھنٹوں بعد اور تمام انتظام حاضر ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے جن کو کتنے کچھ ایسے نہیں لوگ ہوتا ہے، ہیں کہ کئی دن جن کے ہاں چولہا ہی نہیں جلتا، تو ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے رمضان میں کھلانے پلانے کا، خرچ کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا بہت بڑا ثواب بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک حدیث جو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ افطاری کرانے کا ثواب اتنا ہی جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جی،
سبحان اللہ. اس کے جس کو افطاری کرایا اس کے دن بھر کے ثواب کا جو اندازہ ہو سکتا تھا اتنا افطاری کرانے سے انسان حاصل کر لیتا ہے. کیا کیا اس نے؟ کھانے پینے کی کچھ چیز اس کو پیش کر دیا جو بھوکا تھا. جی. حدیث کے الفاظ ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا. جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یعنی کھانا کھلایا تو اس کے لیے اتنا بدلہ ہوگا، اجر و ثواب ہوگا جتنا اس کو ملتا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. جی، یعنی جو روزے دار ہے وہ یہ غم نہ کرے کہ اگر اس نے مجھے افطار کرایا، میں نے اس کے دیے ہوئے کھانے سے افطار کر لیا تو میرا ثواب تو یہ لے جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کو بھی ثواب دیتے ہیں، اس افطار کرانے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں. افطار کرنے والے کا ثواب نہیں چکے باقی رہتا، کچھ کم نہیں ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. تو الغرض یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے، بالخصوص روزے کے دوران، کہ روزہ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ تو کسی اور چیز کا نام ہے. جی ہاں، کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے. جی ہاں، وہ حدیث وہ آیت کے لعلکم تتقون جو کہا گیا تقوی ہونا چاہیے. کہ ہر اللہ کے رسول نے ایک بار حدیث میں کہا التقوی ہا ہونا. جی، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، انسان کا دل درست ہونا چاہیے. جی بے شک. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ و مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. اور ہمارے ناظرین اور سامعین سب کے لیے بھی جی اللہ تعالیٰ سبھی کو خیر و برکت سے عطا نوازے. فرمائے اور ان کے روزوں کو قبول فرمائے. آمین یا ربی. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.